معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آئیے آج آپ کے سامنے درخشہ دوم کا 16واں چیپٹر لے کر حاضر ہوا ہوں، اسے دیکھتے ہیں جو راجندر سنگھ بیدی کا ہے۔ آج حاضر کے چند بلند پایا افسانہ نگار میں راجندر سنگھ بیدی کا شمار ہوتا ہے، یعنی زمانے موجودہ جس زمانے کا ہم زندگی گزار رہے ہیں، افسانہ نگاروں میں راجندر سنگھ بیدی کا جو شمار ہوتا ہے وہ اہم لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ زندگی کی چھوٹی چھوٹی حقیقتیں ان کے افسانوں کا موضوع بنتی ہے۔ اب اس کے بعد بیدی کی پیدائش کب ہوئی اسے دیکھتے ہیں۔ ان کی پیدائش یکم ستمبر 1915 کو، یکم ستمبر یعنی 1 ستمبر 1915 عیسوی کو کہاں ہوئی؟ لاہور میں ہوئی، جو اب پاکستان کے اندر ہے۔ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ دانہ و دوام ہے۔ آئیے اس کے بعد انہوں نے اپنے افسانوں کے ذریعے زندگی کے تلخ ترین حقیقتوں کو اس کی ترجمانی کر کے لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، اور ان کے جو پہلا افسانوی مجموعہ دانہ و دوام ہے، یہ اردو دنیا میں دھوم مچا دیا، کافی مقبول و مشہور ہوا۔ خواجہ غلام السعدین، خواجہ غلام السیدین جیسے نابغہ روزگار بھی بیدی کی عظمت کے قائل تھے، اسی مجموعہ جو دانہ و دوام ہے اس کی وجہ سے۔ اب اس کے بعد ان کا انتقال کب ہوا اسے دیکھتے ہیں۔ ان کا انتقال 11 نومبر 1984 عیسوی کو ہوا۔ اس کے بعد جو بیدی سے انٹرویو لیا گیا اس کے متعلق بھی کچھ باتیں جان لیں۔ انٹرویو 6 جولائی 1984 عیسوی کو لیا گیا، یہ ان کا آخری انٹرویو ہے۔ کس نے لیا؟ عصمت چغتائی نے، جو کوئی ایک عورت کا نام ہے، اور یہ عظیم بیگ چغتائی کی بہن ہے۔ اور عصمت چغتائی جو ہے یہ اردو ادب کے اندر مشہور افسانہ نگار اور ناول نگار بھی ہے، اور ان کے بھائی جو عظیم بیگ چغتائی ہے یہ مشہور مزاح نگار ہیں۔ تو اب معلوم ہو گیا کہ ان کا جو انٹرویو لیا وہ عصمت چغتائی نے لی، جو عظیم بیگ چغتائی کی بہن ہے، اور یہ 1948 عیسوی میں اسٹیشن ڈائریکٹر بھی ہے، راجندر سنگھ بیدی۔ اور اس سے پہلے انہوں نے آل انڈیا ریڈیو میں ایک طویل مدت یعنی لمبے مدت تک وہاں بھی ملازمت کی۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں، ان کا پہلا افسانہ، وہاں افسانوی مجموعہ کے بارے میں بات کی، یہاں افسانہ کے بارے میں۔ پہلا افسانہ کون ہے؟ مہارانی کا تحفہ ہے۔ اور راجندر سنگھ بیدی فلم سے بھی وابستہ رہے۔ کچھ فلم کا نام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1 دستک، گرم کوٹ، دیوا داس، مرزا غالب،
मधुमती वगैरह। और इन्होंने ड्रामा भी लिखा, ड्रामा का नाम है सात खेल। और नावल भी लिखा, उसका नाम है एक चादर मैगी से, एक चादर मैली से, मैली से, एक चादर मैली से, इनका नाम है। इसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं, मुख्तसर तरीन सवालात को देखते हैं। इंटरव्यू लेने वालों के नाम बताएं, जवाब देना है। असमत चुगताई, किसका इंटरव्यू लिया गया? जवाब देना है। राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू का क्या गया? लिया गया। राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए थे? जवाब देना है। लाहौर में पैदा हुए थे। बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है? जवाब देना है। महारानी का तोहफा। और उसके बाद बेदी की मौत कब हुई थी? जवाब देना है 11 नवंबर 1984 ईस्वी को क्या हो गई? उनकी मौत हो गई। आइए इसके बाद मुख्तसर सवालात जो है उसे देखते हैं। राजेंद्र सिंह बेदी की तारीख़ पैदाइश क्या है? जवाब देना है 1 सितंबर यानी 1 सितंबर 1915 ईस्वी को। उसके बाद देखिए, बेदी ने किन किन दफातर में, दफ्तर, ऑफिस, दफ्तर ये उर्दू लफ्ज़ और इसी को आप ऑफिस भी कह सकते हैं। राजेंद्र सिंह बेदी सबसे पहले लाहौर के एक पोस्ट ऑफिस में काम किया, फिर बाद में ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजिमत इख्तियार की और 1948 ईस्वी में स्टेशन डायरेक्टर भी रहे। इतना जवाब दे देना काफ़ी है। बेदी लाहौर के किस महकमे में काम करते थे? जवाब देना है बेदी लाहौर के पोस्ट ऑफिस के महकमे में काम करते थे। उसके बाद देखिए, असमत आपा की शख्सियत पर 5 जुमला। जवाब देना है। असमत चुगताई उर्दू अदब की मशहूर मुमताज़ अफसाने निगार और नावल निगार है, और ये मशहूर मज़ा निगार अजीम बेग चुगताई की बहन है। इनकी शाहकार कहानियों और नावलों ने उर्दू अदब में काफ़ी इजाफा किया है। कहानी या नावल दोनों असनाफ में इनका मकाम व मर्तबा बुलंद है। इनके 7 अफसानवी मजमूए के अलावा कई नावल भी शाये हुए और इनका इंतकाल 1991 में हुआ। ये चंद बातें असमत चुगताई के मुतालिक लिख देना है। उसके बाद देखिए, असमत आपा की शख्सियत पर 5 जुमला, ये हो गया। उसके बाद बेदी और कृष्णचंद्र में पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? जवाब देना है। राजेंद्र सिंह बेदी और कृष्णचंद्र में पहली मुलाकात पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में हुई। दरअसल राजेंद्र सिंह बेदी कृष्णचंद्र की कहानियाँ पढ़कर उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए थे और हर किसी से जो उनसे मुलाकात करता या जो उसके सामने आता उनसे पूछते। बेदी इस कृष्णचंद्र के मुतालिक बिलाखिर यानी पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी जाने के बाद उन्हें मालूम हुआ कि कृष्णचंद्र यहाँ से निकलने वाले रिसाले के एडिटर हैं। और फिर उसके बाद जब उनसे मुलाकात हुई तो फिर पूछे, आप ही कृष्णचंद्र बेदी? कहाँ, हमें ही। उसके बाद फिर मुलाकात हुई, बात यहीं पे मुकम्मल हुई। उसके बाद देखिए, तवील सवालात, इसके अंदर गौर से देखना है। असमत चुगताई के बारे में 10 जुमले, ऊपर बात आ चुकी है, फिर थोड़ा सा उसी में मिला जुला के लिख देना है कि असमत चुगताई उर्दू अदब की मशहूर मारूफ मुमताज़ अफसाना निगार है, नावल निगार है। इनकी पैदाइश 1915 में जोधपुर राजस्थान में हुई, जो कि हिंदुस्तान के अंदर है।
ان کا بچپن آگرہ جے پور میں گزرا۔ اعلیٰ تعلیم علی گڑھ سے حاصل کی۔ بریلی کے ایک گرلز اسکول میں، یعنی جو لڑکی کا اسکول ہوتا ہے اس میں پرنسپل کی حیثیت سے پہلی ملازمت کی۔ اس کے بعد کئی اسکولوں سے وابستہ ہوئی۔ ممبئی میں اسکولوں کی انسپکٹر کی حیثیت سے یہ بحال ہوئی۔ اسی دوران ممبئی کی فلمی دنیا سے ان کا رابطہ ہوا اور ملازمت ترک کر کے فلموں کی دنیا میں چلی گئی۔ اتنا لکھ دیں گے کافی ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے راجندر سنگھ بیدی کے افسانوی مجموعے کے نام۔ جواب دینا ہے، ایک دو یہاں پہ لکھا گیا ہے، جیسے دانا و دوام ہے، اسی طریقے سے مہارانی کا تحفہ ہے، اور اس کے علاوہ اپنے دکھ مجھے دے دو، رقصم با زندگی، گرہن، صرف ایک سگریٹ، لمبی لڑکی، لاونتی، یہ سب ان کے افسانوی مجموعہ ہیں۔ آئیے اس کے بعد بیدی کے افسانہ نگاری کی خصوصیات پر چند جملے لکھنا ہے۔ بیدی افسانہ نگاری کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے، وہ اپنے افسانے کے کرداروں کو اس طرح سے تراشتے ہیں جیسے ایک سنگ تراش، یعنی پتھر تراشنے والا آدمی پتھر کے ٹکڑوں کو اپنی چھری سے تراش کر توڑ کر اس طریقے سے بناتا ہے کہ جب دیکھنے والا اس کے بنانے کے بعد دیکھتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے، واہ کیا بنانے والے نے بنایا ہے۔ ٹھیک اسی طرح افسانے کے کردار جو ہیں اس طریقے سے افسانہ لکھتے ہیں کہ جب سننے والا پڑھنے والا پڑھتا ہے تو اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ گہری جذباتیت، گہرو کرداروں کی تحلیل، نفسیاتی تجربہ، نفسیاتی تجزیہ اور پس منظر میں سچی زندگی، یہی سب ان کے موضوع اور فنی عناصر ہیں۔ اس طریقے سے آپ کو جواب اس کا لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے بہار کے عہد حاضر کے چند ممتاز افسانہ نگار کے نام لکھے۔ کچھ نام تو آپ کو اس کتاب کے اندر بھی آ چکا ہے اور کچھ نام میں آپ کو ایکسٹرا بتاتا ہوں، اسے کاپی میں نوٹ کر لیں۔ بہار کے عہد حاضر کے چند افسانہ نگار کے نام یہ ہیں: ڈاکٹر قمر جہاں، نگار عظیم، غیاث احمد گدی، کلام حیدری، الیاس احمد گدی، شفیع جاوید، قاسم خورشید، شوکت حیات، حسین الحق، ذکی انور، شمیم صادقہ، احمد یوسف۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں لیکن اتنا ہی نام یاد رکھے کافی۔ اس کے بعد دیکھیں مندرجہ ذیل لفظوں کی جمع بنا کر لکھیے۔ یہاں ہے جو آپ کے سامنے میں نے لکھا ہے، شخص واحد اس کی جمع آتی ہے شخصیات، ادب واحد اس کی جمع آداب، صنف واحد اس کی جمع اصناف، حقیقت واحد جمع اس کی حقائق، عنصر واحد جمع عناصر، حصہ واحد جمع اس کی حصوں، کیفیت واحد جمع اس کی کیفیات، تخیل واحد جمع اس کی تخیلات۔ یہ جو واحد یہاں پر لفظ تھا اس کو میں نے جمع بنا کر آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد اگلا ہے سوال، ذیل کے الفاظ کے ازداد لکھیے، یعنی اس کی ضد، الٹا۔ دیکھیے وہ بھی میں نے بورڈ پر لکھا ہے۔ سب سے پہلے ہے بلند، اس کا الٹا ہوگا پست، حقیقت اس کا الٹا ہوگا مجاز، وجود اس کا الٹا ہوگا عدم، تلخ اس کا الٹا ہوگا شیریں، لائق اس کا الٹا نالائق، زندگی اس کا الٹا موت،
خوش بختی اس کا الٹا ہوگا بدبختی، قریب اس کا الٹا بعید، ممکن اس کا الٹا ناممکن، شروع اس کا الٹا ختم، اور دوسرا آخر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد خالی جگہوں کو بھریے متن کے حوالے سے۔ عصمت آپا کریں گی اور میں دوں گا، جواب لکھنا ہے اس کا، بھرنا ہے عصمت آپا شروع کریں گی اور میں کیا کروں گا، میں جواب دوں گا۔ عصمت آپا شروع کریں گی اور میں جواب دوں گا۔ اس کے بعد دیکھیں، میں سمجھتا ہوں میں جب آپ میں کام کرتے تھے، بھرنا ہے میں سمجھتا ہوں لاہور میں جب آپ پوسٹ آفس میں کام کرتے تھے۔ تیسرا، اس کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ اس میں سوالات نے کیے ہیں، بھرنا ہے اس انٹرویو کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ اس میں زیادہ تر سوالات عصمت چغتائی نے کیے ہیں۔ چوتھا، 1948 عیسوی میں آپ بھی رہے ہیں، بھرنا ہے 1948 میں آپ اسٹیشن ڈائریکٹر بھی رہے ہیں۔ یہ بات مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اخیر میں یہ کہنا ہے کہ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو آپ لائک، شیئر اور خود بھی ویڈیو کو دیکھیں، اور جو آدمی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے وہ سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو بھی آل پر دبا کر چھوڑ دے تاکہ میرا ہر ویڈیو آپ تک بآسانی یعنی آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ فقط والسلام۔